ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فقلنا جاء إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا جو مومنین کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ پاک کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو چونکہ قرآن کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں آپ کے اوپر نازل کیا ہے جو نہایت وسیع اور محتم بالشان زبان ہے، بلکہ ام اللسان ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت اور اتنی معنویت اور اپنے معنی کے لیے اتنی حاویت اور کسی زبان میں پائی نہیں جاتی۔ ساری زبانوں میں گویا یہ ساری زبانوں کی سردار کی حیثیت رکھتی ہے عربی زبان، اس کا بدل کوئی دوسری زبان نہیں۔ اس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب اور دنیا کی ساری زبانوں میں عربی زبان سب سے اعلیٰ زبان، تو سب سے اعلیٰ زبان میں سب سے اعلیٰ کتاب نازل فرمائی، اور جس کی جانب سے نازل ہوا یہ قرآن اور جس نے اتارا اس قرآن کو وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اس لیے حق تعالی شانہ کی کا علو ہونا اور حق تعالی شانہ کی برتری اور بالائی، اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ جس ذات گرامی کی جانب سے قرآن عالی نازل ہوا ہے
وہ ذات بابرکات بھی سب سے عالی ہے۔ سب کا وجود اور سب کی ضروریات ساری کی ساری مستعار ہیں حق تعالی شانہ کی ذات سے۔ فتعال اللہ الملک الحق، فرمایا گیا بلند و بالا ہے اللہ پاک کی ذات، سب سے عالی اور سب سے اونچی ذات حق تعالی شانہ کی ہے۔ الملک الحق، جن کی بادشاہت ذاتی ہے، عارضی نہیں ہے، مستعار نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، نہ کسی سے مانگی ہوئی ہے۔ سلطنت اور ملکیت ان کی ذاتی چیز ہے۔ الحق، جن کا وجود بھی ثابت ہے، جن کی صفات بھی ثابت ہے اور ان کی ملکوتیت بھی ثابت ہے، اس کے اندر نہ کبھی کوئی فساد واقع ہو سکتا ہے، نہ کبھی کوئی خلل واقع ہو سکتا ہے۔ تو یہ حق تعالی شانہ نے اپنی صفت کی برتری کو بیان کرنے کے ساتھ اپنی ذات کی برتری کو بھی بیان فرما دیا۔ قرآن کا علو شان بیان کیا گیا تو حق تعالی شانہ نے اپنی برتری کو بھی بیان فرمایا کہ سب سے بابرکت اور سب سے اعلیٰ ذات ہے جس نے قرآن کو اتارا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز پیدا ہوئی ہے، مخلوق ہے، اور ساری کائنات کا خالق ایک ہی ہے۔ مخلوق اپنے ہر صفت میں خالق کی محتاج ہے، پیدا ہونے میں بھی خالق کی محتاج، ضروریات کے مہیا ہونے میں بھی خالق کی محتاج، سامانوں کی فراہمی میں بھی یہ خالق کی محتاج، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، مکان وغیرہ، یہ جتنی ضروریات ہیں ان سب میں مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہے۔ تو بھلا ان سے بڑی ذات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان سے بلند و بالا کون ہو سکتا ہے؟ تو گویا قرآن پاک کی فخامت اور اس کی عظمت کو بیان فرمانے کے لیے حق تعالی شانہ نے اپنی عظمت کا اظہار فرمایا کہ جس ذات گرامی کا یہ کلام ہے وہ ذات ہی بہت بلند و بالا ہے، تو جب وہ بلند و بالا ہے تو اس کا کلام بھی بلند و بالا ہوگا۔ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ جب قرآن پاک ذات عالی شان کی کا کلام ہے اور ان کی جانب سے نازل ہو رہا ہے، بذات خود قرآن پاک سب سے بلند و بالا ہے، اس کے مضامین بھی عالی اور عظیم ہیں، اس کے اندر جو احکام آئے ہوئے ہیں وہ بھی بہت عظیم ہیں، عظمت شان کے حامل ہیں۔ اس حقیقت کو اللہ کا رسول جانتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے اور یہ کلام کتنی شان کا ہے۔ اس حقیقت سے اللہ کا پیغمبر واقف ہے، اس لیے جب قرآن پاک کی آیتیں نازل ہونے لگتی تھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے تمام علائق سے قطع تعلق کر لیتے تھے،
ہر چیز سے بالکل یکسو ہو جاتے تھے، اور اس ڈر کے مارے کہ یہ شہنشاہ ملکوتیت اور شہنشاہ عالم کا کلام ہے، کہیں اس کی یاد میں کوئی غفلت نہ ہو جائے، اس کا کوئی لفظ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے نکل جائے، کما حقہ سن نہ سکوں، کما حقہ سمجھ نہ سکوں، اور کما حقہ یاد نہ رکھ سکوں، کہیں اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل علیہ السلام آ کر قرآن کی آیت سناتے تھے تو حضور اس کو سنتے اور غور سے سنتے تو تھے ہی، مگر ساتھ ساتھ زبان بھی چلاتے تھے، یاد کر لوں فی الفور، یاد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل چلے جائیں اور میں کوئی لفظ اس میں کا بھول جاؤں۔ تو حضور اپنی زبان سے اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے منع فرمایا کہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکے گا، سننا بھی ہو کما حقہ اور پھر یاد کرنا بھی ہو اس کا ساتھ ساتھ، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے آپ قرآن کو لینے میں جلد بازی مت کیجیے۔ قرآن جب میں نے اتارا ہے آپ کے سینے پر تو اس کا یاد کرا دینا اور اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، یہ بھی میں جانتا ہوں، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں، وہ یاد کرا دینا اور ذہن کے اندر محفوظ کر دینا یہ میرا کام ہے، آپ جلد بازی مت کیجیے۔ بس جو سن رہے ہیں پورے غور سے سنیے، یاد کرا دینا وہ میرا کام ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، قرآن پاک کے لینے میں جلد بازی مت کیجیے قبل اس کے کہ وحی پوری ہو جائے، اس سے پہلے آپ یاد کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر حافظہ مضبوط ہو تو آدمی جتنا غور سے سنے گا اتنا ہی زیادہ یاد ہوگا، اور اگر سننے میں ذرا سی بھی غفلت ہوئی تو پھر یاد کیسے رہے گا؟ سننا مقدم ہے یاد کرنے پر، تو پہلے آپ غور سے سنیے، بعد میں اس کو یاد کیجیے۔ یہ ترتیب بیان فرمائی، غور سے سنیں گے تو قوت حافظہ تو مضبوط ہے ہی ہے، حافظے میں محفوظ ہو جائے گا، میرے حکم سے آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جائے گا، مگر سننے میں کوتاہی مت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہر حرف جو ہے رد بدل ہو جائے، عدل بدل ہو جائے لفظ کے اندر، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہی ہوگا جب آپ اس کو پورے غور سے سنیں گے۔ اس لیے فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، جب تک وحی کے الفاظ پورے پورے آپ کو سنا نہ دیے جائیں اس وقت تک آپ اس کو لینے میں جلد بازی مت کیجیے۔ یہاں تو یہ آیت ہے، اور سورہ قیامہ میں وہ آیت ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، یعنی زبان سے یاد کرنے کی کوشش مت کیجیے، اس کو یاد کرا دینا اور آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو بات اصل میں یہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یاد کرنے میں اور اس کو حاصل کرنے میں جلد بازی مت دکھائیے، البتہ
دوسرا کام یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے، جو سنا ہے اس کے اندر کمال پیدا کر دیجیے، جو سنا ہے اس کو میرے سینے میں محفوظ کر دیجیے، یہی ہے علم کا بڑھا دینا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے رب زدنی علما، اللہ اے میرے رب میرا علم جو ہے بڑھا دیجئے۔ تو لینے کی کوشش میں جلد بازی کرنے کے بجائے دعا کو آپ اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے کہیے۔ اس کا مطلب کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ یاد کرا دینا، آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، یہ ساری ذمہ داری میری ہے، آپ جو ہے ہماری طرف رجوع رکھیے۔ اور یہی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا۔ جو کچھ ملتا ہے منبع برکات اللہ پاک کی ذات ہے، جو کچھ ملتا ہے ملے گا وہیں سے، جتنا آدمی لینا چاہتا ہے اتنا ہی ان کی طرف رجوع رکھے۔ جب رجوع رکھے گا تو ان کی جانب سے پھر عطا میں بھی کوتاہی نہیں ہوگی، جو چاہیں گے تو جتنا چاہیں گے اتنا عطا فرما دیں گے۔ تو طریقہ بتایا گیا کہ کوئی چیز بھی حاصل کرنا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز حاصل کرنا ہو، عظیم سے عظیم ترین چیز حاصل کرنا ہو تو اس کے اندر رجوع اللہ شرط ہے، رجوع اللہ چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع رکھے، تو رجوع اللہ کی تاکید فرمائی گئی۔ پچھلی آیات میں یہ جو آیات چل رہی ہیں یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہے۔ سورہ طٰہٰ میں زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا گیا۔ شروع آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن پاک جو آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اتارا ہے، تو اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے قرآن کو نہیں اتارا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت نامہ ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اب قرآن پاک کے حاصل کرنے میں، قرآن پاک کی تعلیمات کو شائع کرنے میں، اس کے احکام اور مضامین کو عملی جامہ پہنانے میں، گویا نفاذ شریعت میں آپ کو بہت بڑی دشواریوں کا سامنا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو بیان فرمایا گیا، پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگ تو شروع سے رہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان گوشوں کو بیان فرمایا گیا پچھلی آیات میں جن کا تعلق حضرت کی مشقت سے تھا، تکلیف سے تھا، بڑی بڑی دشوار گزار گھاٹیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، جن بنی اسرائیل کے لیے مرے تھے وہی بنی اسرائیل جگہ جگہ پر نافرمانی کر رہے تھے، فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، جبکہ فرعون کے دربار سے ان حضرت کے خلاف وارنٹ تھا۔ یہ کتنی بڑی دشوار بات تھی کہ جہاں سے بھاگے تھے وہی لوٹا کے بھیجا جا رہا ہے، اور کام بھی اتنا بڑا کہ 400 برس سے بنی اسرائیل تبتیوں کے ہاتھ میں غلام تھے، فرعون کے شکنجے میں تھے، مطالبہ بھی وہ کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو تم اپنی دستبرد سے چھوڑو، بنی اسرائیل کے اوپر سے اپنا شکنجہ ہٹاؤ، مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا۔ کتنی بڑی بات تھی،
یہ معمولی چیز ہے. اپنے زمانے کی سپر پاور طاقت سے ٹکر لوایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور جب کسی طرح سے لے کر کے نکلے بھی تو بحر قلزم کے اوپر کتنا بڑا آزمائشی وقت تھا. کتنی بڑی آزمائش تھی کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کا لشکر تھا. دونوں کے بیچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ جانت کے دو پاٹ کے بیچ میں اب پس جائیں گے. کتنا دشوار گزار مسئلہ تھا. اور اس کے بعد وہاں سے پار ہو کر کے خدا خدا کر کے کسی طرح آئے تو یہی قوم جس کی نجات کے لیے حضرت نے اپنا دن رات ایک کر ڈالا، خون پسینہ ایک کر ڈالا، یہی قوم سامری کے فتنے کا شکار ہو گئی. جس شرک سے نکال کر توحید پر لائے تھے اسی شرک کی جانب پھر لوٹ گئے. کتنی بڑی تکلیف کی بات تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میدان تیہ کے اندر جگہ جگہ پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی شریعت لینے میں اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے میں، اللہ کے قانون کو عملی جامہ پہنانے میں کتنی دشواریاں پیش آئی ہیں. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تاکہ حضور جب ان بڑی بڑی مشقتوں اور بڑی بڑی دشواریوں اور بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرنے والے پیغمبر کا حال سنیں گے تو اپنی مشقت کا پھر احساس نہیں ہوگا، اپنی دشواریوں کو اور اپنی مصیبتوں کو پھر بڑی مصیبت نہیں سمجھیں گے بلکہ ہلکا سمجھیں گے. تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات، ان کی زندگی کے اہم کارنامے بیان کر دیے گئے. اس کے بعد اب حضرت سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف توجہ فرمائی جا رہی ہے. پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام. مصائب اور مشکلات سے دوچار ہونے کے لیے سبق کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. اور چونکہ ایک پیغمبر کا ذکر ہوا تو اس کے بعد معاً سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس کی طرف اشارے آئیں گے اور اس کے کچھ حصے بیان کیے جائیں گے یہاں آیتوں کے اندر. یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. فرمایا گیا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تقریباً 1000 سال، کچھ کم تھوڑا 1000 سال کے قریب کی زندگی، بہت سارے واقعات ان کی زندگی کے ہیں، مگر ان کی پوری زندگی کا وہ حصہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کا تعلق آدمی کی بھول چوک سے ہے. پیچھے قرآن پاک کا نزول، اس کا نصیحت نامہ ہونا، اس کا شریعت اور دستور العمل ہونا، انسانوں کے لیے دستور العمل بن کر کے نازل ہونا، اس کو بیان کیا گیا. اس میں جو آدمی کے لیے لغزش اور یوں کہہ لیجئے کہ اس کے خلاف جانے میں اور شریعت کی مخالفت کرنے میں ایک اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے آدمی کی بھول چوک. ایک تو ہے شیطان کا دھوکہ، ایک ہے نفس کی شرارت،
اور ایک عنصر ہے جو شریعت کی پابندی میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ ہے آدمی کی بھول چوک۔ بھول چوک کی وجہ سے بھی آدمی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اور شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اس حصے کو بیان فرمایا جا رہا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تھی۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور انہی کی ذریت سے ساری دنیا آباد ہوئی۔ ساتھ ساتھ اسی پہلے شخص کو اللہ نے پہلا پیغمبر بھی بنایا، تو دنیا میں آنے کے لحاظ سے پہلے انسان بھی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا تو اس وقت سوائے آدم کے اور کوئی تھا نہیں یہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو جنت کے اندر تم رہ رہے ہو، جنت میں ساری نعمتیں تمہارے لیے مہیا ہیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر دیکھو فلاں درخت کے قریب مت جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ کیوں تھا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں تھا۔ اس کی مصلحتوں کو پروردگار عالم ہی جانے۔ عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گیہوں کا پیڑ تھا، اس کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اور وہ غالباً ترحم کی وجہ سے، یعنی مہربانی کی وجہ سے، دیکھیے ایک ہے گیہوں کا معاملہ اور ایک ہے باقی پھلوں کا معاملہ۔ باقی پھلوں کا حال یہ ہے کہ زمین پر اگتے ہیں، خود بھی اگتے ہیں، بارش ہوتی ہے ان کو پانی مل جاتا ہے، موسم بدلتا ہے ان کے اوپر پھل آ جاتا ہے، اپنے آپ پھل آتا ہے، کوئی محنت کوئی مشقت کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ پھل آئیں گے۔ اور پھلوں کا بھی عجیب سلسلہ اللہ پاک نے بنایا ہے، ہر موسم کے پھل الگ الگ، ہر موسم میں کوئی نہ کوئی پھل جو ہے آتا رہتا ہے۔ تو جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جنت کے اندر رکھا گیا۔ جنت کے اندر کھانا پینا رہنا سہنا سارے عیش کے سارے انتظامات اعلیٰ درجے کے وہاں پر موجود ہیں، کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں، بلا مشقت بلا کسی محنت اور جد و جہد کے اپنے آپ ساری نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ مگر یہ گیہوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ گیہوں، جو آدمی گیہوں سے دوستی کرے گا اس کو مشقت میں اپنے آپ پڑنا پڑے گا، بغیر مشقت کے یہ حاصل ہی نہیں ہوتا، اور بغیر دشواریوں سے گزرے ہوئے یہ پیٹ میں پہنچتا بھی نہیں۔ پہلے تو اس کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، زمین کھودنا پڑتا ہے، زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر اس کو بویا جاتا ہے، پھر یہ اس میں سے اگتا ہے، اس کی سینچائی نرالی اور نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹ کر کے لا کر کے پھر اس کا دانہ نکالنا پڑتا ہے۔ جن خوشوں کے اندر یہ ہوتا ہے وہ خوشے اگر آپ ہاتھ سے پکڑ لیں تو آپ کے ہاتھ میں گڑ جائے، کتنی مشکلات کے ساتھ میں ان خوشوں سے نکال کر کے یہ دانہ نکل کر کے آتا ہے۔ اچھا دانہ بھی نکل کر کے آ گیا تو ڈائریکٹ جو ہے آپ اس کو کھا نہیں سکتے، اس کو پیسنا پڑے گا،
پیسنے کے بعد پھر اس کو پکانا پڑے گا، پکانے کے لیے چولہا جلانا پڑے گا، آگ جلانی پڑے گی، توا رکھنا پڑے گا، نہ جانے کتنے جھمیلے یہ اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ تو جو گیہوں سے دوستی کرے گا اس کو ان تمام مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ اب یہ سردی کا موسم ہے، جو لوگ نوکری پیشہ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں وہ تو خیر عافیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ گیہوں کی پیداوار سے تعلق رکھنے والے کسانوں کا حال کیا ہے وہ دیکھیے آپ۔ اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اور اس غیر معمولی سردی کے زمانے میں ہر آدمی تو لحاف کے اندر بیٹھنا چاہتا ہے، گدے میں بیٹھنا چاہتا ہے، آگ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، اور کاشتکار بیچارہ کھیت کے اندر پانی میں ہوتا ہے۔ کیا اس کو سردی نہیں لگتی؟ کتنی دشواریوں کے ساتھ میں یہ گیہوں حاصل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ چاہا ہو کہ یہ گیہوں سے دوستی نہ کریں تاکہ یہ جنت کی نعمتیں جو ہیں ان کو اسی طرح سے جیسے مل رہی ہیں ملتی رہیں، اور اگر یہ گیہوں سے دوستی کریں گے اور گیہوں کھانا چاہیں گے تو یہ مشقت میں اپنے آپ پڑ جائیں گے۔ تو یہ اس مشقت میں نہ پڑیں بلکہ جنت کی نعمتوں میں راتوں دن گزاریں، اس سے بہتر ہوگا، اس لیے منع فرمایا۔ تو گویا یہ حکم ایک تو آزمائش تھا اللہ پاک کی جانب سے، ایک تو یہ آزمائش تھی کہ انسان کو آزمایا جائے یہ حکم بردار ہے کہ نہیں ہے، تو ایک مقصد تو آزمائش بھی تھا، اور دوسرے اس کے اندر خیر خواہی بھی تھی آدم کے ساتھ کہ گیہوں سے دوستی کرو گے تو مشقت میں پڑو گے، اس لیے منع کر دیا گیا تھا کہ گیہوں کے پاس مت جانا۔ اب یہ تاکید کر دی گئی کہ دیکھو جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر اس گیہوں کے قریب میں مت جانا۔ مگر آدم علیہ السلام بھول گئے، اس تاکید کو بھول گئے، کوتاہی ہو گئی۔ انسان کے مزاج میں اور اس کے خمیر میں خطا اور نسیان رکھا ہوا ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان کا جو خمیر بنا ہے اسی کے اندر بھول چوک رکھی ہوئی ہے، یہ بھولتا بہت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اس تاکید کو کہ رب العالمین نے جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی اور اس درخت سے منع فرمایا، بس اسی بات کو بھول گئے۔ جب آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھولتی رہتی ہے، اس کے اوپر بھی بھول چوک طاری ہوتی رہتی ہے۔ بھول چوک سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، چاہے جتنا بڑا پیغمبر ہو اور چاہے جتنا بڑا ولی ہو، چاہے جتنا بڑا رسول ہو، مگر بھول چوک لگی ہوئی ہے ساتھ میں۔ سب سے بڑے رسول، رسولوں کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز حضور نے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز میں کچھ تخفیف ہو گئی، یعنی کچھ کم کر دی گئی، جیسے سفر میں ہوتا ہے کہ سفر میں 2 ہی رکعت ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہے، تو کیا نماز کم کر دی گئی، 4 کے بجائے 2 کر دی گئی، یا کہ آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ تو نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہی ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، کچھ تو ہوا ہے، آپ بھول گئے تھے۔ اگر نماز کم ہوئی ہوتی، اللہ پاک کے یہاں سے حکم آیا ہوتا تو آپ بتاتے کہ نماز کم کر دی گئی ہے، 4 رکعت والی 2 رکعت کر دی گئی ہے، لیکن آپ نے یہ تو بتایا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھول گئے۔
یا رسول اللہ آپ نے 2 ہی رکعت تو پڑھایا، 4 نہیں پڑھایا۔ حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے دستور کے مطابق 2 رکعت اور پڑھا دیا اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ ذہین و فطین، سب سے زیادہ یاد رکھنے والے، چوکس اور چوکنے، ان کے اوپر بھی بھول طاری ہو گئی۔ تو اگر آدم علیہ السلام بھول گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اور یہ بھول چوک سب کے ساتھ لگی رہی، یہ بھول چوک سب کے ساتھ لگی رہی۔ جب آدم بھولے تو آدم کی جتنی اولاد ہے بھول چوک سب سے ہوئی۔ یہ بھول چوک آدمی سے نافرمانی کروا دیتی ہے۔ نافرمانی کا ایک سبب بھول چوک بھی ہے، مگر ایک ہے بھول کر نافرمانی کرنا اور ایک ہے جان بوجھ کر نافرمانی کرنا۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بھول چوک سے جو نافرمانی ہوتی ہے اس پر اللہ تعالی توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور توبہ کر لینے کے بعد بندے کا قصور معاف ہو جاتا ہے۔ مگر جان بوجھ کر کے جو غلطی کی جاتی ہے، جو معصیت کی جاتی ہے، نافرمانی کی جاتی ہے، اس میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ خاص بات ہے جو میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں۔ بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی، امید ہے کہ معاف ہو جائے گا، اللہ توبہ کی توفیق دیں گے اور توبہ کر کے بندہ پاک صاف ہو جائے گا۔ لیکن جو جان بوجھ کر کے کرے گا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، چنانچہ وہ اسی معصیت کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائے گا۔ تو جان بوجھ کے غلطی نہیں کرنا چاہیے، بھول چوک سے ہو جائے گی تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت اٹھا لے گی، سمجھے؟ دیکھیے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، لگے رونے، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دیا۔ برسہا برس 40 سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اس ایک غلطی پر، 40 سال روتے رہے۔ بالآخر توبہ کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ رو رہے تھے، توبہ کروں کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پہلے انسان تو تھے ہی، کوئی بتانے والا بھی تو چاہیے، یہ نہیں سمجھ پا رہے میں معافی مانگوں کیسے، تو وہ الفاظ بھی بتائے گئے کہ ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو الفاظ بتائے گئے توبہ کرنے کے، کس طرح توبہ کرو، تو اسی طرح سے توبہ کی آدم علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور کو معاف فرما دیا۔ ایک غلطی آدم علیہ السلام نے کیا تھا، بھول کے کیا تھا، ایک غلطی ابلیس نے کیا تھا، اس نے جان بوجھ کے کیا تھا۔ ابلیس کو توبہ کرنے کی توفیق آج تک نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو غلطی کیا تھا جان بوجھ کے کیا تھا، اور آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ بھول سے ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق ملی اور مغفور ہو گئے، اور ابلیس کو توبہ کرنے کی توفیق آج تک نہیں ہوئی۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بندے خدا کے، تجھ سے غلطی ہوئی، معافی مانگ لینا۔ معافی وہ ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے نہ جانے کتنے گنہگار بخشے جا چکے، تو بھی معافی مانگ لینا اللہ سے، توبہ کر لے۔ تو ابلیس کیا کہتا ہے، کیسے توبہ کروں، میری توبہ سنتے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میری توبہ سنتے ہی نہیں ہے، میری معافی وہ کریں گے ہی نہیں، میں کیسے معافی مانگ لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر مناجات کی اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار،
آپ ہزاروں کی توبہ قبول کر چکے، ہزاروں کو معاف کر چکے ہیں، ابلیس بیچارہ بے چارہ، اس کو بھی معاف کر دیجئے، وہ بھی توبہ کر لے۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ وہ توبہ کرے گا، وہ توبہ کرے گا، جاؤ اس سے کہہ دو کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے اور میرے گناہ کو معاف کر دے، اگر اس کے اندر توبہ کرنے کا یہ جذبہ ہے تو اس سے کہہ دو کہ جا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے ابلیس سے کہا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ نہیں سنیں گے، جا تو، اللہ پاک سے میں نے کہا ہے، اللہ پاک سے میں نے التجا کی ہے، مناجات کی ہے، اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، جا تو آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے سجدہ کر لے، اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ تو ابلیس کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ آدم جب زندہ تھے تب تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب ان کی قبر پر سجدہ کروں گا۔ یہ تھا اس کا جواب۔ کیا مطلب؟ توبہ کا دروازہ بند ہے، توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملے گی۔ وہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا کر کے اور آدم علیہ السلام کو بہکا کر کے اور آدم کی اولاد کو بہکا کر کے دوزخ میں لے جانے کی کوشش میں مصروف ہے ہمیشہ ہمیش۔ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیں گے، وہ خود بھی جہنم میں جائے گا۔ تو فرق یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نافرمانی کیا تھا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی مگر بھول سے ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق مل گئی، توبہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا، دنیا میں بخش دیا گیا ان کا گناہ۔ اس کو ذکر فرمایا گیا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا آدم کو مگر آدم بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ درست دکھائی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس گناہ کے کرنے پر اور نافرمانی پر آدم علیہ السلام کے اندر عزم نہیں پایا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کیا مطلب؟ یعنی جان بوجھ کر ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے نافرمانی نہیں کیا تھا بلکہ بھول سے کیا تھا، یہی معنی زیادہ موزوں۔ اور فنسیا ولم نجد لہو عزما، دوسرے معنی بھی مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ دوسرے معنی یہ کیے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے ارادے میں پکا نہیں پایا، مگر میں نے کہا کہ یہ معنی کرنے کے بجائے وہ جو پہلے معنی تھے وہ زیادہ موزوں دکھائی دے رہے ہیں اور زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں کہ حق تعالی شان حضرت آدم علیہ السلام کی معذرت کی طرف مہربانی کے ساتھ متوجہ ہیں، فرما رہے ہیں کہ آدم سے غلطی ہوئی مگر بھول سے ہوئی تھی، ارادے سے نہیں ہوئی تھی، بے ارادہ ہو گئی تھی۔ ہو جاتا ہے ایسا، آدمی پکا ارادہ نہیں کرتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، بس یوں ہی ہو جاتا ہے کوئی کام، بے سوچے سمجھے ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں لم نجد لہو عزما۔ تو بہرحال احکام شریعت کی پابندی میں ایک رکاوٹ جو ہے آدمی کی بھول چوک بھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدم کے خمیر میں بھول چوک داخل ہے۔ بھول چوک ہر بندے سے ہو سکتی ہے،
مومن سے بھی ہو سکتی ہے بھول چوک، لیکن مومن جو کام کرے گا بھول چوک سے کرے گا تو بعد میں اس کو توفیق توبہ کی مل جائے گی، اور توبہ جب کر لے گا تو وہ ہماری بارگاہ میں بے گناہ قرار دے دیا جائے گا۔ لہذا جان بوجھ کر پکا ارادہ کر کے کوئی برا کام اور کوئی غلطی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا انجام وہ ہوگا جو ابلیس کا ہوا۔ جو بھول چوک سے گناہ کرے گا اس کا انجام آدم علیہ السلام جیسا ہوگا، اور جو جان بوجھ کر کے غلطی کرے گا تو غلطی کہاں ہے؟ وہ تو جان بوجھ کر کے ڈھٹائی سے کر رہا ہے نا، غلطی تھوڑے اس کو کہیں گے۔ ہاں اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کا انجام ابلیس جیسا ہوگا۔ فنسی ولم نجد لہ عزما۔ بس کریں، ٹائم ختم ہو گیا، بقیہ مضامین انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔